نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعلم انه لا الہ الا اللہ البغض فی اللہ والحب فی اللہ رواہ ابو داود۔ پیارے میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ تعالیٰ کی ناموس، وہ پروردگار کی وحدانیت ہے، اس کا وحدہ لا شریک ہونا۔ پھر اللہ کے تمام پیغمبروں کی عزت، عفت، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ 26 نومبر کا ایک 26 نومبر کی دھماکہ خیز خبر، مشرکوں کے امام اور چھپے ہوئے رافضی، یا کہہ لو کہ رافضیت کے وائرس کا شکار شدہ مریض، یہ میں احتیاط کے جملے بولتے ہوئے کہہ رہا ہوں، چھپا ہوا رافضی یا رافضیت کے وائرس کا شکار مفتی حنیف قریشی اور کھلم کھلا رافضی مرزا محمد علی جہلمی، ان دونوں حضرات کا کھڑاک، اور خبروں میں ان دونوں کی 26 نومبر کے حوالے سے یہ خبر، جو کہ اب بہت زیادہ کل کی، اس سے پہلے ایک دن کی تاریخ میں میڈیا پر وائرل ہوئی۔ مفتی حنیف قریشی کا مرزا محمد جہلمی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے جہلم برف خانے کے دروازے پر آنا، اور جہلم کے امام غائب، ایک تو امام غائب وہ ان رافضی لوگوں نے بنا رکھا ہے جو نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا، ایک امام غائب یہ جہلم کا محمد علی مرزا، ہاں جی، جو نہ کبھی برف خانے سے نکلا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا سامنا کرنے لگا ہے۔ یہ معاملہ اور یہ کھڑاک اور یہ سارا قصہ، یاد رکھیے کہ دونوں ہی رافضی ہیں، چاہے وہ حنیف قریشی ہو یا یہ مرزا محمد علی جہلمی ہو، دونوں میں ایک چیز جو ہے وہ دونوں کے اندر، کہ مفتی حنیف قریشی بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دشمن، اور مرزا محمد علی جہلمی یہ بھی جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عفت و عصمت کا دشمن۔ یوں سمجھ لو کہ دو جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ اب میں پارلیمانی آداب کے ملحوظ خاطر وہ آپ پر چھوڑتا ہوں، وہ دو آپ جو بھی بنا لو۔ یہ آپ کے سامنے سکرین پر اویس ربانی نام کے یہ اینکر صاحب ہیں، اور یہ سامنے موجود مفتی حنیف قریشی ہے۔ مرزا محمد علی جہلمی کے لیکچرز جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دشمنی پر یا بنو امیہ کی دشمنی پر وہ یوٹیوب اور فیس بک اور سوشل میڈیا پر پبلک کے سامنے ہیں، کہ مرزا محمد علی جہلمی کس طرح نبی پاک کی پاک اور پوتر جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کردار کشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی لیونا، ہم سرائکی میں کہتے ہیں لیونا، اردو میں کہو پاگل، انگلش میں یا رومن میں کہہ دو کہ مینٹل،
جس طرح کوئی لیونا آسمان پر تھوکے تو تھوکنے والے لیونے کے منہ پر پڑتا ہے، تو یہی حال مرزا محمد جیلمی کا بھی ہے، اور بریلویت سے تعلق کا دعوے دار مفتی حنیف قریشی کا بھی ہے۔ مرزا جیلمی کی بنو امیہ سے، جناب ابو سفیان سے، جناب معاویہ بن ابی سفیان سے رضوان اللہ علیہ مجمعین دشمنی اور نفرت ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ جو آج جو ہے وہ بہت سارے لوگ مفتی حنیف قریشی کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، یاد رکھیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عزت ہے۔ یہ مفتی حنیف قریشی نہ تو اللہ کی عزت کی خاطر یہاں آیا، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت کی خاطر یہاں آیا، بلکہ اپنے چند بابوں کی عزت کی خاطر یہاں آیا کہ وہ بابے نا کندھیاں ٹور دیا کرتے تھے۔ کیا کہا میں نے؟ بابے کندھیاں ٹور دیا کرتے تھے۔ ہم سرائکی میں کہتے ہیں دیوار کو کندھی، تو بابے نا دیواریں چلا دیا کرتے تھے، کندھی ٹور دیوار چلا۔ بابا دیوار پر بیٹھتا اور دیوار جو ہے وہ گدے کھوتے اور گھوڑے کی طرح چلنا، یا چلو سمجھو کہ دیوار جو ہے وہ موٹر بائک کی طرح چلنا شروع کر دیتی۔ بابے جو ہے وہ ہوا میں اڑا کرتے تھے، ہیں جی۔ اور ایک قصے میں ہے کہ جناب وہ بابے نے کہا کہ تو میرے نام کی مالا جپ، تو اس نے دیکھا بابا جو ہے وہ خود اللہ نام کی تسبیح کر رہا ہے، تو سوچا کہ بھئی میں بھی اللہ نام کی تسبیح کیوں نہ کر لوں، تو جیسے بابے کے نام کی مالا کو چھوڑا اور اللہ نام کی تسبیح پڑھنی چاہی تو اسے ڈبکیاں آ گئیں۔ بابے نے کہا بھئی پہلے میرے تک پہنچے نہیں ہو، پہلے ہی اللہ تک پہنچنے کی کوشش۔ تو مفتی حنیف قریشی ان جعلی قصوں والے بابوں کا دفاع کرنے یہاں آیا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح صحابہ دشمنی میں مرزا محمد جیلمی اپنا کردار رکھتا ہے، اسی طرح صحابہ دشمنی میں مفتی حنیف قریشی بھی اپنا ایک کردار رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ تھوڑا سا چھوٹا سا کلپ سن لیں کہ یہاں اویس ربانی کے سوال پر حنیف قریشی کو آپ نے سنا، کہتا ہے کہ صحابہ سب کے سب جنتی نہیں ہیں، ہاں جی، جبکہ اہل سنت اور اہل حق کا مذہب مسلک یہی ہے کہ صحابہ سب کے سب جنتی ہیں۔ یہ کہتا ہے جن جن صحابہ کا عشرہ مبشرہ وغیرہ وغیرہ کا نام لے کر بتا دیا کہ وہ تو جنتی ہیں، بقایا ہم چونکہ پبلک عام مسلمان امت ان کو جنتی مانتی ہے، تو جبکہ فیصلہ قیامت میں ہوگا کہ جن کا نام لے کر اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نہیں کہا، وہ قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ وہ جنتی ہے یا نہیں۔ جن کا نام لے کے حضور نے نہیں فرمایا نا کہ یہ جنتی ہے، اب اس کو نام لے کر کے یہ جنتی ہے، ہم قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس مفتی حنیف قریشی کی صحابہ دشمنی ہے، ہاں جی، یہ دشمنی ہے بنو امیہ سے، یہ دشمنی ہے جناب ابو سفیان بن صخر بن حرب سے، یہ دشمنی ہے معاویہ ابن ابی سفیان سے رضی اللہ عنہ مجمعین۔ اب ہم جن کو صحابی کہہ رہے ہیں، حضرت فلاں رضی اللہ عنہ، حضرت فلاں رضی اللہ عنہ، حضرت فلاں رضی اللہ عنہ، اور ان جیسے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، جبکہ اللہ کے قرآن نے یہ واضح بتا دیا کہ صحابی سب کے سب جنتی ہیں، اور پلس کنفرم جنتی ہیں، ہاں جی۔ قرآن کریم نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو بتانا کیا مقصود ہے آج کے میرے اس پیغام میں کہ مرزا محمد جیلمی بھی رافضی ہے اور یہ بابوں کا پجاری۔ ویسے تو چاہیے یہ تھا کہ علی حجویری صاحب اپنا دفاع آپ کرنے آتے، جب بابا ہوا میں اڑ سکتا ہے، بابا جہلم نہیں آ سکتا، حنیف قریشی کو کیوں بھیجا؟ جب بابا کندھیاں ٹور سکتا ہے، جب بابا کندھیاں ٹور سکتا ہے
تو بابا اڑ کر جو ہے وہ جہلم نہیں آ سکتا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ مرے ہوئے بیچارے یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو بابا اپنی قبر پر سے مکھی نہ اٹھا سکے، آپ نے دیکھا نا درباروں مزاروں پر، ایک دربار پر قبر کے اوپر کتا چڑھا ہوا ہے، تو جو بابا اپنی قبر سے، اپنی ڈیڈ باڈی سے مکھی نہیں اتار سکتا، کتا پیچھے ہٹا نہیں سکتا، تو بات تو یہ ہے کہ یہ بابے کیا کر سکتے ہیں بیچارے؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ بابا اپنا دفاع کرنے آ پاتا۔ اچھا بابا کندیاں ٹور لیتا ہے، بابا ہوا میں اڑ سکتا ہے، تو بابے کو تو برف خانے کے گیٹ پر کھڑے ہونے کی حاجت بھی نہیں تھی۔ بابا تو سیدھا اوپر سے ہوائی فلائنگ کرتا، جمپ لگاتا اور سیدھا برف خانے میں مرزا جہلمی کے کمرے میں، بلکہ بابا تو چھت، بابے کے آگے یہ چھت بھی تو کوئی شے نہیں ہے نا، تو بابے تو ہر جگہ پہنچ جاتے تھے۔ تو کیا ہے کہ مفتی حنیف قریشی اور مرزا جہلمی دونوں بھائی بھائی، یاد رکھ لو اہل توحید، مفتی حنیف قریشی نہ اللہ کی عزت خاطر آیا، نہ پیغمبر کی عزت خاطر آیا، مفتی حنیف قریشی نہ صحابہ کی عزت خاطر آیا، مفتی حنیف قریشی نہ معاویہ کی عزت خاطر آیا، مفتی حنیف قریشی نہ ابو سفیان کی عزت خاطر آیا، رضی اللہ عنہ مجمعین۔ یہ آیا تو ان بیچارے مر گئے مجبور لاچار بابوں کی عزت کی خاطر آیا، جو ان کی طرف منسوب قصے وہ سراسر وہ جھوٹ پر اور بے حقیقتی کے اوپر مبنی ہیں۔ بابا کو جو ہے وہ اس کے یہ سارے فضائل اور معجزات بابوں کے، اس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اہل توحید کا ہرگز یہ حق نہیں بنتا کہ نہ وہ مرزا محمد جیلمی رافضی کے فالور بنے، اہل توحید کا ہرگز یہ حق نہیں بنتا کہ نہ وہ جناب ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے دشمن مفتی حنیف قریشی کے فالور بنے، اور نہ ان کی تعریف میں لائک کریں، نہ کمنٹس کریں، نہ ان کی تعریف میں ان کو شیئر کریں۔ ہماری محبتوں کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ یہ مشکات کی روایت اور سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ محبت بھی ہمیں اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، اور جان توڑ محبت، اور نفرت بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ جو ہمارے رب کی توحید کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، وہ چاہے بابے کے دفاع میں آئے، کسی کے بھی دفاع میں آئے، جسے اللہ کی عزت کا پاس نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو جو ابو سفیان اور جناب معاویہ کا یار نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یاد رکھ لو کہ ہم نام لے کر دعویٰ کر کے کہیں گے کہ جناب ابو سفیان جنتی ہے، جناب معاویہ جنتی ہے رضی اللہ عنہما۔ کیوں؟ قرآن نے تمام پیغمبر کے صحابہ پر یہ کھلم کھلا واضح اعلان کر دیا، اور ٹو دی پوائنٹ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صدیق اکبر سے لے کر پیغمبر کے آخری اور ادنا ترین صحابہ تک سب کے سب جنتی ہیں، نہ صرف جنتی ہیں بلکہ کنفرم جنتی ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں صحیح مسلم کے اندر 311 نمبر کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ایک مہاجر صحابی نے خودکشی کر لی، ایک مہاجر صحابی نے خودکشی کر لی، اور جب وہ اپنے دوست کے خواب میں آیا، یہ روایت بیان کرنے والے کون ہیں؟ جناب حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ طفیل بن عمر الدوسی، یہ نبی پاک علیہ السلام کے بڑے عظیم صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ طفیل، میں اور میرا ایک دوست ہم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، اور میرا وہ دوست
کہ جو جناب طفیل ہی کے خاندان میں سے تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ جب دونوں مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو بھائیو جناب حضرت طفیل کے وہ دوست اور اس کی قوم کے وہ دوسرے آدمی مدینے میں آ کر وہ بندہ بیمار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ طفیل بن عمرو بتا رہے ہیں۔ اور کہاں بتا رہے ہیں؟ صحیح مسلم میں۔ کس نمبر پر بتا رہے ہیں؟ 311 نمبر میں بتا رہے ہیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میرے اس دوست نے جو میرے ساتھ ہی ہجرت کر کے مکہ سے آئے اور ہجرت کر کے آئے تو کہا کہ مدینے کی آب و ہوا ان کو جو ہے وہ موافق نہ ہوئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ چند دن بعد حضرت طفیل بن عمرو کو ان کے دوست خواب میں ملتے ہیں اور جناب طفیل پوچھتے ہیں کہ ہاں جی تمہارا کیا ہوا؟ تو وہ دوست صحابی کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بخش دیا اور میرے بخشش کی وجہ یہ ہوئی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی، لیکن اس دوست نے اپنا ہاتھ چھپا رکھا تھا۔ تو جناب طفیل نے پوچھا کہ یہ تمہارا ہاتھ اس طرح کیوں چھپا رکھا ہے؟ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو اسی طرح خراب رہنے دیا کیونکہ میں نے خودکشی کا ارتکاب کیا تھا۔ اور بتایا کہ مجھے میرے رب نے کہا کہ تم نے اپنے ہاتھ خود خراب کیے تھے تو تمہارے ہاتھ اسی طرح خراب ہوں گے۔ جب جناب طفیل نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ خواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی بخش دے، اس کے صحابی اور مہاجر ہونے کی وجہ سے یا اللہ تو نے اسے تو بخش دیا، اب پیچھے ہاتھ رہ گئے تو پروردگار تو اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ ہاں جی فرمایا اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ اس کے ہاتھوں کی بھی بخشش فرما دے۔ تو دیکھو آپ صحابی خودکشی کر گیا اور اس کے باوجود اللہ نے فوراً معافی کر دی۔ حالانکہ حدیث کیا ہے؟ خودکشی کرنے والا جہنم جائے گا اور جہنم میں باقاعدہ سزا پائے گا۔ ہاں جی اور یہاں یہ 2 دن پہلے اس کی موت ہوئی خودکشی سے، ایک دن بعد یہ اپنے دوست کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے معاف کر دیا کہ میں نے اللہ کے نبی کی طرف ہجرت کی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں غفر علی بہجرتی الی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہجرت کرنے کی نیکی سے مجھے میرے رب نے بخش دیا۔ اب یہ کنفرم جنتی ہے صحابی خودکشی کر رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ جہنم ہوتی، لیکن اللہ نے اسے بھی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ میرے لفظوں میں کیا یاد کرو گے؟ تو محمد کا یار ہے تو ہم تیرے یار ہیں۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حنیف قریشی بدبخت کہتا ہے کہ جی جن کا نام لے کر انہیں جنتی نہیں کہا گیا ہم بھی ان کو جنتی نہیں کہتے۔ یہاں خودکشی کرنے والا صحابی کنفرم جنتی ہے، تو مجھے بتاؤ جناب ابو سفیان اور جناب معاویہ کیا کنفرم جنتی نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں جس طرح جنت کے وجود میں کوئی شک نہیں، کسی بھی ایک صحابی کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ کی توحید کے دشمنوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت و عفت کے ان دشمنوں کا انجام بد ہوگا اور بد سے بدترین ہوگا۔ ہماری محبتیں اللہ کے لیے، ہماری نفرتیں بھی اللہ کے لیے۔ ہمیں مرزا محمد علی جیلمی سے بھی نفرت ہے اور ہمیں مفتی حنیف قریشی سے بھی نفرت ہے۔ نہ جیلمی تعریف کے قابل ہے نہ یہ قریشی تعریف کے قابل ہے۔ اللہ یوں ہی اپنے دشمنوں کو آپس میں لڑا کر ان کی تباہی کا بندوبست کرتا ہے۔